نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بھئی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے۔ اقامت نماز کے حوالے سے ہم نے مختلف مسائل بیان کیے، نماز کی شرائط وغیرہ کے حوالے سے اس کے ارکان بیان کیے، اور کل کے درس میں ہماری گفتگو یہاں سے چل رہی تھی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا، سورت ملانا، اور یہ کل سورہ اخلاص آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی تھی، اس کا ترجمہ مفہوم بیان کیا گیا تھا، اور سورت ختم کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جانا، رکوع میں چلے جانا، اور جب رکوع میں جانا ہے، رکوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب رکوع کیا جائے تو رکوع کے اندر سر اور کمر دونوں سیدھے برابر ہونے چاہیے، اور نظر دونوں پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، اور اپنے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لے، اور اپنے ہاتھ کو پسلیوں سے جدا رکھے، اور پنڈلیاں بالکل سیدھی رکھے، اور رکوع کے اندر یہ تسبیحات پڑھے، سبحان ربی العظیم، کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ان کو سنت ہے، اور اگر ان سے زیادہ مرتبہ کو پڑھے 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، 11 مرتبہ، تو فرائض کے علاوہ پڑھ سکتا ہے۔ سنتوں میں نوافل کے اندر تسبیحات یہ پڑھنا 5 مقدار میں، 7 عدد کی مقدار میں، 9 کی مقدار میں، یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن امام کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تمام مقتدیوں کا خیال کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر 100 نمازی ہوں اور ان میں سے ایک بیمار لاغر کمزور ہو تو اس بیمار کا خیال کیا جائے گا 100 میں سے، تو اس لیے امام کو چاہیے کہ ہر چیز کا خیال کر کے ان تسبیحات کو پڑھے، یعنی کہ زیادہ لمبی پڑھ دے اور مقتدی تنگ ہوں، پریشان ہوں، تو ساری صورتحال کو دیکھ کر اس کے مطابق ہی ان تسبیحات کو پڑھے۔ تو بہرحال کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ان کو رکوع کے اندر سنت ہے، اور ان میں پڑھتے کیا ہیں، اس کا مطلب مفہوم کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار کی، العظیم جو بڑی عظمت، بڑی شان والا ہے۔ رکوع کے اندر 3 مرتبہ یہ الفاظ ہم نے پڑھنے ہیں، یہ تسبیحات ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ ہم نے پڑھنا ہے، اور سمع اللہ لمن حمیدہ یہ پڑھتے ہوئے ہم نے سیدھا کھڑے ہو جانا رکوع سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ، کہ اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات، اس کا کلام سنا، کہ جس بندے نے بھی اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی پکار، اس کی بات کو اللہ نے سن لیا۔ اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، اور مقتدیوں کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں، مقتدی امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد پڑھے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر دونوں کہے، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے اور ربنا لک الحمد بھی دونوں پڑھی جائیں گے۔ اگر امام جماعت کرا رہا ہو تو پھر امام سمع اللہ لمن حمیدہ پڑھے گا اور مقتدی ربنا لک الحمد پڑھیں گے، اور ربنا لک الحمد کا مطلب یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تیرے ہی واسطے تمام تعریفیں ہیں، ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے خالق، تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو بھی ہر رکن کے اندر، ہر رکوع کے اندر، ہر قیام کے اندر، قومے کے اندر ہم اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی تعریفیں بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ بھی ہونی چاہیے کہ ہم تعریف میں کیا اللہ تعالیٰ سے، کیا اس کی حمد و ثنا، کیا اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو بھئی رکوع مکمل کرنے کے بعد اس کے بعد ہم سیدھا سجدے میں جائیں گے۔ تو سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم جائیں گے، سب سے پہلے ہم اپنے دونوں گھٹنے زمین پر لگائیں گے، سب سے پہلے اپنے دونوں گھٹنے زمین پر لگائیں گے، اور دونوں گھٹنے زمین پر لگانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ لگائیں گے،
اپنے دونوں ہاتھ زمین پر لگانے کے بعد اپنی ناک اور پھر اپنی پیشانی زمین پر لگائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 7 چیزوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، 7 چیزوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی سجدے کے دوران اٹھ گئی تو سجدہ صاف کرنا لازم آ جائے گا، کیونکہ واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ صاف کرنا لازم آ جائے گا۔ ان میں سے 7 کیا ہیں؟ 2 پاؤں جن پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، اور پیشانی اور ناک دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 7 چیزیں ان پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر سجدے کے دوران بلا عذر، بلا وجہ ہماری پیشانی، ناک تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھ گئی تو ہمارا واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، سجدہ صاحب لازم آ جائے گا۔ اگر سجدے کے دوران بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ سجدے میں ایسے پاؤں ہلاتے، حرکت کرتے ہیں، ایسے ہلاتے ہیں پاؤں کو، پاؤں بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں سجدے میں، بار بار ایسے اٹھاتے ہیں پاؤں کو، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو بھی ایسے عمل سے بچا جائے، کیونکہ سجدے کے دوران اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا سنت عمل ہے، کہ ایسے پاؤں کو رکھ کر اور انگلیاں ایسے، ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے انگلیوں کا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ سجدے کے دوران ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے کہ ہماری پیشانی، ہماری ناک اچھے طریقے سے سجدے میں زمین پر لگنے چاہیے، ہمارے ہاتھ بھی، ہمارے گھٹنے بھی، ہمارے پاؤں بھی، ان 7 چیزوں پر سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اٹھ گئی تو واجب رہ جائے گا اور سجدہ صاحب لازم آئے گا۔ اور سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ سجدے کی کیفیت یہ ہے کہ سجدہ ہم نے اس انداز میں کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنا بلند اونچا ہو کر سجدہ کرے، ہاتھوں کو کھول کر، کہ بکری کا چھوٹا سا بچہ نیچے سے گزر جائے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ اتنا، اور ایسے نہیں کہ اپنی ہاتھوں کو اپنی پسلیوں کے ساتھ جوڑ لے ایسے اور کلائیوں کو زمین پر بچھا دے، بھئی اس طرح کرنا مرد کے لیے سجدہ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مرد اپنی کلائیوں کو، بازوؤں کو کھول کر رکھے اور اونچا ہو کر سجدہ کرے، اونچا ہو کر سجدہ کرے، اور اپنی نظر کو اپنی ناک کی نوک پر رکھے، اپنی نظر کو اپنی ناک کی نوک پر رکھے، اور پھر یہ تسبیحات پڑھے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور کہ سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں ربی الاعلیٰ، اپنے اس رب کی، اعلیٰ جو بڑا برتر، بڑی شان والا ہے، میں اپنے اس رب کی پاکی بیان کرتا ہوں جو بڑی عظمت والا اور بڑے مقام والا ہے۔ تو سجدے کے اندر 3 مرتبہ کم از کم یہ تسبیحات پڑھنا یہ سنت عمل ہے، اور فرائض کے علاوہ سنتوں میں، نوافل میں آپ ان کو 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنا سنت اور مستحب ہے فرائض کے علاوہ۔ اگر کوئی اکیلا فرض پڑھ رہا، اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ سکتا ہے، وہ 5-7 مرتبہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر امام پڑھ رہا تو پھر امام کم از کم 3 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھے گا، 3 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھنا یہ سنت عمل ہے۔ اور دوسری بات کہ دونوں سجدے کرنے کے بعد ہم نے تشہد کی مقدار میں بیٹھنا ہے، اور تشہد کی مقدار میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر ہم بیٹھ جائیں گے، اور ہمارے ہاتھوں کی کیفیت نہ تو ہمارے ہاتھ گھٹنوں سے زیادہ نیچے لٹکے ہوئے ایسے ہوں اور نہ زیادہ اوپر ہو، بلکہ گھٹنوں کے برابر ہمارے ہاتھ برابر ہونے چاہیے، نہ انگلیاں زیادہ نیچے ہو نہ زیادہ اوپر ہو، بلکہ گھٹنوں کے برابر ہمارے ہاتھ ان کے برابر ایسے ہونے چاہیے، بالکل نہ زیادہ نیچے ایسے بھی نہیں ہونے چاہیے اور زیادہ اوپر بھی ایسے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان کے برابر ہونے چاہیے۔ اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر، اور اتحیات ہم نے پڑھنی ہے۔ اور بھائی اتحیات کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات معراج پر گئے تھے تو جب تمام تحفے، نماز کا تحفہ دے دیا گیا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دے دیا گیا، یہ تمام چیزیں، رمضان کا مہینہ، مختلف چیزیں دی گئی تحفے کے اندر، جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی جی آپ پر سلامتی، آپ پر رحمتیں، برکتیں ہوں ہماری۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے، کہا کہ اے پروردگار، اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ پر تو سلامتی کہہ دی، مجھ کو تو آپ نے تحفے تحائف دے دیے، رحمتیں بھی کہہ دی، برکتیں بھی کہہ دی، لیکن جن کو پیچھے اپنی امت کو چھوڑ کر رہا ہے ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ تو بھی اللہ نے اس وقت اتحیات کا یہ تحفہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرمایا کہ السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے نبی جی آپ پر بھی سلامتی ہو، اور ہمارے جو صالحین، ہمارے جو نیک بندے ہیں
ان پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری ان پر بھی سلامتی ہے، نیک بندوں پر بھی۔ تو بھئی التحیات ہم نے تشہد کی مقدار میں جب بیٹھ رہا التحیات پڑھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ التحیات للہ کہ میری تمام زبانی عبادتیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ میری تمام زبانی عبادتیں جو میں زبان سے ادا کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرتا ہوں، جو بھی پڑھتا ہوں، میری یہ تمام تعریفیں میں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور والصلوات، اور میری تمام بدن کی عبادتیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھ رہے، بدن پر مشقت آتی، تکلیف آتی ہے، سردی میں وضو کرتے نماز کے لیے مشقت آتی ہے، تمام بدنی میری عبادتیں ساری کی ساری کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے ہیں۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، اپنا مال خرچ کرتا ہوں، تو کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ دیکھیے نماز میں ہم کیسی اللہ سے عجیب دعا کرتے ہیں، کس انداز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری تمام زبانی عبادتیں، بدن کی عبادتیں اور میری تمام مالی عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے ہیں۔ میرا مال، میری جان، ہر چیز تیرے لیے وقف ہے میری۔ اور السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب اس انداز میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اللہ کی بارگاہ میں کہے تھے کہ میری تمام عبادتیں باری تعالیٰ تیرے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی، کہ اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارے جو نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہماری ہو، ان پر بھی ہماری سلامتی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہم نے التحیات پڑھنی ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز کا خیال کرنا کہ جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، یہاں پر ہم نے شہادت کی انگلی اٹھانی ہے، شہادت کی انگلی اٹھانی ہے۔ اور یہ کب اٹھانی ہے؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، جب یہ الفاظ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ، جب اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ پر انگلی شہادت کی ہم نے اٹھانی ہے۔ ایسے دو انگلیوں کا حلقہ بنا کر شہادت والی انگلی ہم نے لا الہ پر اٹھانی ہے، اور الا اللہ کہتے ہوئے ہم نے انگلی واپس چھوڑ دینی ہے، الا اللہ کہتے ہوئے انگلی ہم نے واپس چھوڑ دینی ہے۔ اور اپنی دونوں انگلیوں کا حلقہ اسی حالت میں، اس کیفیت میں چھوڑنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ تو کوشش کی جائے جب یہ شہادت کی انگلی اٹھائیں تو اپنی انگلیاں اسی کیفیت پر ایسے ہی چھوڑ دیں، انگلیوں کا حلقہ اسی طرح چھوڑ دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ہے۔ تو بھائی تمام بھائی کوشش کریں کہ اپنی نمازوں کو سمجھ کر، سیکھ کر ان کو پڑھیں، کہ تاکہ ہمیں اپنی نمازوں کا علم ہو کہ نماز کے دوران اپنے پروردگار سے، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا دعائیں کر رہے ہیں، کیا اس سے مطالبات کر رہے ہیں، کون سی اپنی مصیبتیں، حاجتیں، پریشانیاں، غم اس کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جب تمام باتوں کا ہمیں علم ہوگا، تمام باتیں ہمارے دل میں ہوں گی، اس انداز میں، اس کیفیت میں جب ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل کے اندر اور مزید اللہ کی ذات کا ڈر، اس کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا، ہماری کیفیت بدل جائے گی، ہمارا ایمان میں بڑھوتری ہوگی، ہمارا ایمان بڑھے گا۔ اور جس طرح صحابہ کرام ان کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو فوراً مسجد کی طرف بھاگتے۔ ایک مرتبہ آندھی آئی، سورخ آندھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرمایا کہ فوراً مسجد کی طرف بھاگے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت علی اے امیر، آپ مسجد کی طرف کیوں جاتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے؟ فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی مصیبت ہم پر آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی پریشانی آتی تو فوراً مسجد کی طرف بھاگتے، دو نفل پڑھتے، صلاۃ الحاجت پڑھتے، اور اللہ کے سامنے اپنی مصیبت کو رکھتے۔ اللہ یہ آفت ہم پر آئی ہے، یہ مصیبت ہم پر آئی ہے، یہ پریشانی ہم پر آئی، اللہ اس مصیبت کو ہماری کو دور کر دے، ہماری پریشانی کو، غم کو دور کر دے۔ تو بھئی ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کوئی پریشانی